بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. برادران امام اہل بیت چینل لندن سے عاشورے کے دن کی مجلس ہے. 1446 ہجرہ. وہ دن آ گیا کہ جس دن کا انتظار تھا، جس دن اسلام کی تقدیر بدلی، جس دن مولا حسین نے اپنے پورے گھر کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو بچا لیا. حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس نے دین حق کو، جو کشتی ڈوب رہی تھی، اس کشتی کو بچایا، اور ایسے بچایا، ایسے سہارا دیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں اسلام باقی رہے گا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی. خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو اسلام کا چراغ جل رہا، آج جو اسلام کی روشنی ہے، وہ صرف اور صرف مولا حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. 60 ہجری میں اسلام ایک ایسی منزل پہ پہنچ گیا تھا کہ جہاں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی تھی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے جو ہر تاریکی پر فوقیت دے گی. اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. ان حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان، اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پہ مجھے وہی کرنا چاہیے کہ جو خود پیغمبر اسلام موجود ہوتے تو کرتے. حسینی کارنامے اور کردار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی پاکیزگی اور تقدس کے بنا پر ہمیشہ بنام شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین منیت کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں. خود مولا حسین نے سجدہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہی جاتی ہیں. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. آج پوری دنیا میں مولا حسین کا آج کا دن ہر شخص، مسلمان ہو نان مسلم ہو، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ نان مسلمز کس طرح مولا حسین کو ریگارڈ کرتے ہیں، کس طرح امام بارگاہوں کو آتے ہیں، کس طرح علم مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں. یہ مولا حسین کا کردار ہے، یہ حسین کا کردار اور یہ حسین کی عطا ہے جو مسلسل ہے. 61 ہجری سے آج تک عطا حسین میں کمی نہیں ہے دوستو. مولا حسین جب دیتے ہیں تو خدا کی طرح غیر حساب عطا کرتے ہیں. تو بس یہی پیغام سب کے لیے تھا کہ آج اپنے مقصد کو سمجھو کہ جس مقصد کے لیے حسین نے کربلا میں سیکریفائس کیا، اس کے لیے ان پیغامات کو دنیا کے سامنے پہنچاؤ، ان پیغامات کو لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. اگر ہم if we follow the path of امام حسین تو کبھی رسوائی نہیں ہوگی، کبھی رسوائی نہیں ہوگی. کچھ دنوں کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہوئے بھی، حسین آپ کو بچا لے گا. حسین نے دین کو بچایا. تو بس ایک چیز یاد رکھنا، وہ کام نہیں کرنا جو یزید کے کرتا تھا اور امام حسین نے جس کے لیے جہاد کیا تھا. یاد رکھو مولا حسین کا جہاد، کربلا کا جہاد، وہ جہاد نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز کے لیے، ایک چیز اسلام سے وہ ختم کر رہا تھا، یعنی مثال کے طور پہ نماز ختم کر رہا تھا. نہیں، یزید کے لشکر میں نمازی بھی تھے، یزید کے لشکر میں تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اس نے پورے اسلام کو ریز کرنا چاہا، پورے اسلام کو. ایک
اسلام کی چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا, سارا حرام. وہ کھلم کھلا گناہ, اللہ معاف کرے, کھلم کھلا ہوا. یزید نہیں, خدا لعنت کرے یزید پہ, اللہ ہم کو معاف کرے. کھلم کھلا وہ گناہ کرتا تھا, کھلم کھلا وہ گناہ کرتا. اس کو شرم نہیں تھی. وہ اپنے دربار میں کہ جہاں ڈفرینٹ کنٹریز کے انوائز بیٹھے ہوئے رہتے تھے, ان کے سامنے گلاس آف وائن لے کے آتا تھا اور کھلم کھلا گناہ کر. وہ گیملنگ کر رہا تھا, وہ نمازوں کو قضا کر رہا تھا, وہ نماز کو ختم کر رہا تھا. حسین نے صرف مولا حسین تھے کہ اس وقت اتنی بڑی حکومت کے خلاف آواز کو بلند کیا. دوستو, یزید کی حکومت کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی. یزید کی جو اس وقت حکومت تھی, یہ نہیں کہ صرف سیریا پہ وہ حکومت کر رہا تھا, انٹائر مڈل ایسٹ پہ اس کی حکومت تھی, پلس افریقہ میں تھی, پلس نیچے سندھ تک آ گئی تھی, اوپر ایران تک اس کی حکومت تھی. آپ سوچو اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا وہ ظالم حاکم بنا ہوا ہے اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا ہے. اتنا ظلم عظیم کہ رسول کا وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے, جبکہ وارث رسول, حقیقی وارث رسول حسین ابن علی تھے. لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی گناہ اوپن کر رہا, اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا, ظلم سے حکومت کر رہا, حرام غذا کھا رہا, حرام لے رہا. تو اس کے خلاف آواز مولا حسین نے بلند کیا. اگر اس وقت امام حسین اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے, اگر اس وقت امام حسین اتنے بڑے یزید ظالم کے لشکر سے نہیں ٹکرا جاتے, تو دوستو آج کیا ہوتا. رسول کی محنت نہیں, بلکہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک. اسی لیے ہر معصوم, ہر ہمارا امام وارث آدم بھی ہے, وارث نوح بھی ہے, وارث ابراہیم بھی ہے, وارث موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہے. لیکن آپ زیارت وارثہ میں جو پڑھتے ہیں وارث آدم حسین, وارث نوح حسین, تو پورے نبیوں کا وارث حسین ہے. پوری نبیوں کی محنت ختم ہو گئی تھی 60 ہجری میں. کچھ نہیں تھا, اسلام زیرو ہو گیا تھا. اسلام پکار رہا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. اس وقت فاطمہ کا لال آگے بڑھا اور مولا حسین نے کہا میں ہر چیز برداشت کر لوں گا, بچوں کو ذبح کروا دوں گا, لیکن دین حق کو بچاؤں گا. ظاہری طور پہ میرا مولا حسین شہید ہو گئے, ظاہری طور پہ امام حسین کی شہادت ہو گئی, لیکن دوستو یزید زندہ رہ گیا, لیکن سجدے باقی رہ گئے. مولا حسین کی وجہ سے عبادتیں باقی رہ گئیں, تقدس کعبہ باقی رہ گیا, ورنہ ہر چیز ختم ہو جاتی, کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اس ایسے موقع پر کربلا میں جب پہنچے, آج کا دن تھا وہ, آج کا دن ہم سب کے لیے قیامت کا دن ہے. آج کا دن ہم سب کے لیے آوازاری کا دن ہے. آج کا دن ہمارے لیے گریہ و زاری کا دن ہے, ماتم کا دن ہے. ایسا ماتم, ایسی مصیبت پھر کبھی نہیں آئی. عالم انسانیت میں ایسا وقت پھر انسانیت پہ نہیں آیا کہ 1 لاکھ کے اوپر کا لشکر ظالموں کا, اور ایک 72 ہے, صرف 72 ہے, اور ان لوگوں نے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرائے, شہید ہو گئے, ختم ہو گئے, لاشیں بے گور و کفن پڑ گئیں کربلا کے میدان میں. لیکن آج ظالموں نے عمر سعد اور اس کے سارے ساتھی جو ظالمین تھے, جو قاتلان حسین تھے, ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو دفن کر دیا. ماس گریوز بنائی گئی, اس میں لاشوں کو ڈم کر دیا گیا. اور میدان میں کس کی لاشیں تھیں؟ کربلا والوں کی, حسین اور حسین کے ساتھیوں کی, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے. آج 1400 سال کے بعد ہر آدمی ملینز کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں. آج جا کے کربلا میں دیکھو کس کی حکومت ہے, کس کا روزہ ہے. جن کے لاشیں بے گور و کفن تھے آج ان کے روزے ہیں, اور جن کو دفن کیا گیا تھا آج ان کا نشان نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا, میرے پورے 10 مجلسوں کا خلاصہ اور کنکلوژن یہی ہے کہ ورک فار امام حسین. آپ UK میں ہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ورک فار امام حسین. مولا حسین کے لیے کام کرو. کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ حسین کے لیے جو کام کریں گے, حسین کے پیغامات کو, حسین کی ٹیچنگز کو لے کر ایٹ لیسٹ اپنے واٹس ایپ کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور جب موقع ملے مولا حسین کا ذکر کرو. بس یہ جو میں نے سلام سے مجلس کا آغاز کیا, بس یہ سلام آج دن بھر پڑھتے رہنا, یہ سلام پورے ایام اعزاء میں پڑھو, یہ سلام پوری زندگی پڑھتے رہو. سلام علی الحسین.
والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. بچوں کو یاد دلاؤ میں گناہگار ہوں. ہو سکتا مولا حسین میرے سلام کا جواب نہ دے، لیکن معصوم بچہ جب کہے گا السلام علی الحسین، حسین جواب دیں گے والا علی ابن الحسین، جناب علی اکبر جواب دیں گے والا اولاد الحسین. پورے مولا حسین کے بچے اس زمانے کے امام تھے، سب جواب دیں گے والا اصحاب الحسین. حسین کے اصحاب جواب. سلام کرنے سے رشتہ بنتا ہے. یہ اور آج جتنا ہو سکے زبان پہ یہ رکھو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. آپ یہ بچوں کو سکھاؤ، خود بھی میکسیمم پڑھو. دوسری چیز آخری بات بول کے میں مسائل پہ آ جاؤں کہ دوستو آج سے کل سے لے کے 11 محرم سے لے کے 40 تک، 11 محرم سے لے کے 40 تک زیارت 40 پڑھو. زیارت 40 فرام 11th of محرم ٹل 20th of سفر. روز زیارت 40 پڑھو تو تم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب ہوگی. if you really want to go for زیارت، کچھ نہیں ہے، ہالیڈے نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ نہیں جا رہے، آپ کو بلایا جا رہا. انشاءاللہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے. کل سے انشاءاللہ آپ زیارت 40 پڑھیے. 5-10 منٹ کی زیارت ہے مولا کی. زیارت 40 پڑھیے انشاءاللہ، اور نیت کریے کہ مولا یہ سال میں 40 حسین آپ کے پاس آؤں، آپ کو آ کے وہاں پہ سلام کروں، آپ کو آ کے وہاں پہ زیارت پڑھوں. دوستو بہت بڑی بات ہے زیارت حسین ابن علی ہو جانا. کربلا میں حسین کا پورا گھر، میری شہزادی کا پورا گھر اجڑ گیا. آج کا دن کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا، اور وہ اذان کی خواہش شہزادی زینب نے کی تھی. شرکت الحسین نے کہا تھا ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. شہزادے نے کہا اللہ اکبر. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے. بس دوستو اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. ایک ایک شہید ہوا. ایک حسین کے سارے انصار شہید ہو گئے. حبیب کا لاشا بھی آ گیا، زہر کا لاشا بھی آ گیا، مسلم کا لاشا بھی آیا، جون کا لاشا بھی حسین لے کر آئے. جب سارے انصار شہید ہو گئے، اب بچوں کی باری آئی. شہزادے اون و محمد کی لاشیں، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی زینب کے دونوں بچے شہید ہو گئے. بیوی کا گھر اجڑ گیا. پھر حسن کا یتیم شہزادہ قاسم آئے، اور انہوں نے آ کے وہ جنگ کی کہ حسن کی جنگ یاد آ گئی. شہزادے نے گھوڑے سے زمین پر آئے، زندگی میں قاسم پامال ہو گئے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ حسین کا بازو برابر بھائی. مولا عباس کے شانے کٹے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سیدانیوں کو یقین ہو گیا کہ آج اب ہمارے پردے کا محافظ چلا گیا. پھر وہ منزل آئی کہ حسین کا جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ کے اس دنیا سے چلا گیا. جب مولا علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے تو اپنے آپ کو اونٹ گھوڑے سے گرا دیا تھا. آپ صرف میری طرف دیکھیں کیا منظر ہوگا کہ حسین نے اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ کے کہا تھا ولدی حسین آیا. لیکن بیٹے کا جواب نہیں ملا. سینے سے برچھی نکالی اور حسین لاشے کو لے کے خیمے میں گئے. بچوں نے ساتھ دیا. جب خیمے کے اندر پہنچے تو سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا. کہا میرے لال میں یہ کیسے برداشت کروں. لیلا نے آ کے کہا کہ بیٹا اب تمہاری ماں زندہ کیسے رہے گی بغیر تمہارے. پھر وہ منزل آئی کہ حسین 6 مہینے کے بچے کو علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور سوال آپ کیا. لیکن ظالم عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کر دے. دوستو علی اصغر کے لیے ظالم حرملہ چنا گیا جو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا یہ ظالم کا تیر جاتا تھا.
چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ حسین کے ہاتھ پہ دیکھتے ہی دیکھتے علی اصغر منقلب ہو گئے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حسین یہ سوچ رہے تھے کہ میں لے کے جا کے ماں کو کیسے بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے زیارت عاشورہ میں یہ عمل کیا ہوگا کہ کیسے حسین آگے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیم الامر۔ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہائے میں اب کیسے جا کے ماں کو بتاؤں گا۔ اسی اثناء راہ میں ایک شخص نے آ کے امام کو سلام کیا۔ دوستو عاشورے کے دن میرا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں کہہ رہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ جتنا چاہے پڑھو، دیکھو اس کی برکتیں رحمتیں کیسے مولا حسین آپ کے سلام کا جواب دیتے۔ امام نے جواب دیا، اس نے کہا کیا آپ حسین ہیں؟ تو امام نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں۔ یہ فاطمہ صغرا کا خط تھا جس میں بچی نے لکھا تھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچاؤں کو سلام۔ آخر میں لکھا تھا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی اصغر کو پیار کرو۔ دوستو اندازہ لگاؤ کہ بیٹے کی میت ہاتھ پر ہے اور بہن کی خواہش ہے۔ امام نے کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا بابا کیا جواب دے۔ خیمے کے دروازے میں پہنچے، پشت خیمہ سے پہنچے تو دیکھا رباب انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی رباب نے حسین کو دیکھا پہلا سوال یہ کیا مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا؟ ارے اب حسین جواب کیا دے؟ سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ ماں کی چیخ نکل گئی، کہا میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ فوراً علی اصغر کو لے کے سینے سے لگا کے کہا بیٹا ارے ابھی تو مسکرا رہے تھے، یہ کیا غضب ہو گیا؟ حسین علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ دفن کر کے پشت خیمہ پہ آئے اور آ کے کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ عزیزو جب حسین نے کہا بی بی تڑپ گئی، کہا بھیا ایسے مت کہو، بھیا ایسا مت بولو۔ شہزادی تصور نہیں کر سکتی تھی بغیر حسین کے رہنا۔ پھر کہا رباب و لیلا حسین کا آخری سلام۔ پھر وہ منزل آئی کہ پلٹ کے کہا اے میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی سلام۔ سکینہ کو پیار کیا۔ شہزادی کے ساتھ حسین چوتھے امام کے پاس آئے۔ میرا مولا غش میں تھا، غش سے فاقہ ہوا۔ اب یہاں امام کا ایک جملہ تڑپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ امام وقت ہے، جیسی مولا حسین کو دیکھا امام نے بابا کو نہیں پہچانا۔ خود امام نے کہا میں نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ سر سے لے کے پیر تک زخموں سے چور ہو چکا تھا اسے۔ اتنے زخم جسم پہ تھے کہ بیٹے نے بابا کو نہیں پہچانا۔ بس دوستو امام نے وصیتیں کی اور کہا میرے لال میرے بعد صبر کرنا، میرے لال میرے بعد جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اس کا یہ جواب ہے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ پھر کہا میرے لال ان سے کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب پانی پیو یہ جملہ ضرور بولو صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ پھر کہا ہے میرے لال ان سے کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا، کتنا غریب ہے حسین۔ پھر کہا میرے لال ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا۔ بچے کے لیے پانی مانگنے پر ظالموں نے پانی نہیں دیا بلکہ حرملہ کا تیر چلا۔ سب سے رخصت ہو کے شہزادی کے خیمے میں آئے، بی بی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا میرے بھیا تھوڑا اور قریب آ۔ حسین قریب آئے تو کہا ماں جائے اور قریب آ۔ جب حسین بالکل قریب ہو گئے تو بہن نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی۔ بی بی نے آگے بڑھ کے بوسہ دیا اور کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا حسین رخصت کو آئے تو اس کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، دیکھا کہ
وہ کہا بازو سے ردا کو ہٹاؤ. شہزادی نے ردا ہٹائی. کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ میری طرف سے میری بیٹی کے بازوؤں کو بوسہ دینا. بس دوستو حسین چلے. یادگار رخصت ہے فاطمہ کے لال کی, یادگار رخصت ہے. ساری بیویاں دوئرا کھڑی ہو گئی. ان کے درمیان سے جب مولا حسین گزرے, ہر بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے اللہ تم کو صبر دے, اللہ تم کو صبر دے. دروازے پہ بی بی زینب دونوں بہنوں کو سینے سے لگایا, ماتوں کو چوما, کہا بہنوں خدا حافظ. باہر آئے, پلٹ کے دیکھا کوئی زلجھنا لانے والا نہیں. کہتے تھے آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم. ارے کوئی قریب نہیں آیا, سب اپنے اپنی جگہوں پہ آرام کر رہے تھے, سب شہید ہو چکے تھے. غربت امام یہ کہ شہزادی زینب لے کر آئی. زلجھنا کو اللہ کے کام ماں جائے تم سوارات بہن کرے گی. بہن نے سوار کیا, چلنا چاہتے زلجھنا آگے نہیں بڑھتا. جب زلجھنا سے کہا کہ زلجھنا میری آخری سواری ہے, وہ رونے لگا. اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا میں کیسے چلوں, دیکھو کون ہے نیچے. اب جو حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ زلجھنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجھنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. حسین گھوڑے سے اترے, بیٹی کو سینے پہ سلایا, بیٹی کو پیار کیا. اب جب حسین میدان میں آئے تو حال یہ تھا بس مجلس ختم ہو گئی. اب وہ حال تھا دوستو, ایک ایک کو قتل کیا, 10 کے ٹکڑیاں آئی ان کو قتل کیا, 100 آئے 100 کو مارا. فاطمہ کا لال وہ جنگ کر رہا تھا, اسی لیے کہ جب جا رہے تھے تو شہزادی زینب نے مولا حسین سے جملہ کہا تھا. بی بی نے کہا تھا بھیا میں جانتی ہوں تم تھکے ہوئے ہو, بھوکے اور پیاسے ہو, صبح سے لاشیں اٹھا رہے, لیکن بھیا جب جنگ کرنا ان کو بتانا, ماں کے دودھ کا اثر بتانا. دوستو حسین لڑتے لڑتے گھوڑے پہ بلند ہوتے تھے, خیمے کی طرف دیکھ کے بولتے تھے بہن دیکھو بھائی کیسے جنگ کر رہا. لڑتے ہوئے کبھی علی اکبر کو پکارا, کبھی عباس کو پکارا. عباس کی لاش تک گئے اور کہا بھیا تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی, یہ حملہ حسین تمہاری نیابت میں کر رہا. اب جو حملہ کیا لشکر یزید بھاگ رہا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ تم کو علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو, تم کو قاسم محمد کا واسطہ. عزیزو وہ منزل آئی کہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تیری طاقت کے. تلوار کو نیام کر لیا, بس ختم ہو گئی مجلس, قیامت آ گئی. تلوار کو نیام کرنا تھا, تیروں کی بارش ہو رہی تھی, نیزے چل رہے تھے, تلواریں چل رہی تھی. ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے, اور ایک فاطمہ کا لال تھا. حسین گھوڑے پہ جھومنے لگے. عزیزو جب جھوم رہے تھے تو بار بار کہتے تھے اماں میری مدد کو, اماں مدد کو. کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے. حسین کے سینے پہ ایک بھالا آیا, ہرملہ کا تیر پیشانی پہ لگا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, ادھر تلے زینبیہ پہ زینب پہنچ گئی, دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی سجدے میں ہے اور ظالم شمر ذبح کر رہا. زینب فریاد کرنے لگی اپنا سا, یہ رسول کا نوازا ہے. حسین کے کانوں میں شہزادی کی آواز آئی, گھٹنیوں پہ زور دے کے کہا بہن خیمے میں جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. جب خیمے میں آئی تو زمین کو زلزلہ ہونے لگا, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. بی بی نے امام سے کہا بیٹا یہ کیا حالات ہے. امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا, امام کا چہرہ سرخ ہو گیا, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بی بی نے کہا کس کو سلام کر رہے. کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا, میں یتیم ہو